بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی، انسان کی زندگی کا اصلی مقصد صرف یہ نہیں کہ وہ کھائے پیے اور سوئے جی لے۔ اصلی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اپنی رب کی عبادت کرے اور اس رب کی طرف سے ملنے والے انعام کی طرف نظر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب سوچئے، اگر ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا ہو تو نماز جیسی عبادت ہمارے لیے سانس ہے۔ لیکن بھائی، نماز کو صرف ایک رکنے جھکنے کا نام مت سمجھو۔ یہ اللہ اور بندے کی سیدھی ملاقات ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ دنیا کے شور غل سے نکل کر سیدھے اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اللہ اکبر، یعنی اے میرے رب، تو سب سے بڑا ہے۔ اور سوچو، ایک راجا کے سامنے پیش ہونے کے لیے لوگ کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کیسے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر اس بادشاہوں کے بادشاہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب کتنا اونچا ہونا چاہیے۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ انعام کا دروازہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اس کے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے کوئی ندی میں دن میں 5 بار نہائے۔ سوچو، اگر گندگی نہ رہے تو انسان کیسا پاک صاف ہو جاتا ہے۔ نماز ہماری روح کو ایسی ہی صاف کرتی ہے۔ اور بھائی، اللہ اپنے بندوں کو اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ نماز کے ذریعے اسے دنیا اور آخرت میں انعام دیتا ہے۔ دنیا میں سکون، برکت، تنگ دستی سے نجات اور دل کی روشنی ملتی ہے، اور آخرت میں وہ انعام جنہیں نہ آنکھ سے دیکھا، نہ کان سے سنا، نہ کسی دل میں خیال آیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نماز صرف شریر سے نہیں، دل سے بھی پڑھی جائے۔ اگر دل بازار میں ہو اور شریر سجدے میں، تو وہ نماز نہیں، بس کثرت ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دھیان بکھیر رہے ہو تو سوچو، کیا ہم سچا ادب بھی کرتے ہیں؟ بندہ جب اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے اہنکار، اپنی خود غرضی اور اپنی بغاوت کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ یہی اصل بندگی، اور اسی کے بدلے میں اللہ ایسا انعام دیتا ہے کہ بندہ حیران ہو جائے۔ قرآن میں اللہ نے جنت کی تصویر کھینچی ہے۔ نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، پھل جھک جھک کر آ رہے ہوں گے، کوئی تھکان نہیں ہوگی، کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور سب سے بڑی بات، اللہ کی رضا مندگی ہوگی۔ سوچو بھائی، اس دن اگر اللہ کہہ دے، میں تم سے راضی ہوں، تو اور کیا چاہیے؟ لیکن اس راستے کی کنجی نماز ہے۔ نماز سے بندہ اپنے رب سے جڑتا ہے، اور اس جڑاؤ سے دل میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ روشنی بندے کو گناہ سے بچاتی ہے، جیسے آگ سے دور رہنے والا دھواں محسوس کرتا ہے۔ بات کے اوپر بات یہ ہے کہ نماز صرف انعام پانے کا طریقہ نہیں، بلکہ انعام کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر نماز چھوٹ گئی تو وہ سیڑھی ہی ٹوٹ گئی اور اس پر چڑھنا ناممکن ہو گیا۔ اسی لیے بھائی، اگر ہمیں اللہ کا انعام چاہیے، وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، ہمیں نماز کو اپنی جان سے بھی زیادہ اہمیت دینی ہوگی، کیونکہ نماز چھوڑ کر انعام کی امید ویسی ہی ہے جیسے بیج بوئے بنا فصل کی امید کرنا۔ اور آخر میں یاد رکھو، اللہ اور بندے کا رشتہ صرف مانگنے کا نہیں، شکر ادا کرنے کا بھی ہے۔
اور نماز ہی سب سے بڑا شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، پالا، بخشا اور اب بلا رہا ہے، آؤ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ جو بندہ اس پکار کا جواب دیتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ آخری حصہ قرآن اور حدیث کے ساتھ۔ تو بھائی سوچ لو، آج نماز ہمارے لیے بوجھ لگے تو کل یہی نماز ہماری ڈھال ہوگی۔ آج اگر ہم نماز چھوڑ دیں تو کل اللہ کے سامنے ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ ایک دن قبر میں اترنا ہے اور وہاں کوئی دوست، رشتہ دار، پیسہ و کچھ ساتھ نہیں جائے گا، صرف ایمان اور عمل جائے گا، اور اس عمل میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے۔ اگر نماز صحیح ہو تو باقی عمل بھی صحیح ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی عمل بھی خراب ہوں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اسی لیے ابھی سے ارادہ کر لو کہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے بارش ہو، تھکان ہو، کام کا بوجھ ہو، نیند کا خمار ہو، لیکن جب اللہ بلائے ہم حاضر ہوں گے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ دنیا میں کسی کے آگے نہیں جھکتا، اور وہی بندہ آخرت میں سب سے بڑا انعام جنت کا حقدار بنتا ہے۔ چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔